آیت نمبر 55۔ اس کالا اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفی کا، ہم آپ کو لے جانے والے ہیں، ورافعو کا، اور آپ کو اٹھانے والے ہیں، الیہ اپنی طرف۔ آیت کے اس حصے میں متوفی کا لفظ آیا ہے جو کہ وفا سے ہے۔ وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، اسی سے توفی لفظ ہے کسی کو پورا دینا، اور اسی سے لفظ توفا بنا ہے کسی کو پورا پورا لے لینا۔ تو گویا کہ یہ لفظ یہاں پہ یہ معنی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم، ان کی جان اور ان کی روح تینوں سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے سے یہ بات تعلق رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، اور قرب قیامت میں آپ علیہ السلام کو دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ایمان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بتا دیں اس کے اوپر یقین کرنا ہوتا ہے، اور ایمان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے پھر اس کی تحقیق میں نہیں پڑھنا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں صرف یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن اصل واقعہ کیا تھا اور کس طرح سے آپ کو اٹھا لیا گیا، یہ ساری تفصیلات قرآن ہمیں نہیں بتاتا۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی تو پھر اس کے تجسس میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس طرح کی متشابہات باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں پھر وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ پھر بعض اوقات ایمان تک کا معاملہ آ جاتا ہے کہ جو بات بتا دی جائے ایمان لے آئیں، اور جو بات نہ بتائی جائے اس کے اوپر بھی ایمان لے آئیں کہ وہ حق ہے اور ہمیں نہیں بتائے گی، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ پھر آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں آتا ہے وہ مطہرو کا من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا۔ وَجَعْلُ الَّذِينَ، اور ہم بنائیں گے ان لوگوں کو نتبعوک جنہوں نے آپ کی پیروی کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، فوق برتر کریں گے الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے آپ کا انکار کیا تھا، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوں گے وہ یہودیوں کے اوپر غالب رہیں گے۔ اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ پہلے تو یہودی وادی طیہ میں بھٹکتے رہتے ہیں، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا دور ان کا عروج کا ہوتا ہے، بیت المقدس کی تعمیر ہوتی ہے، مگر ان کے جانے کے بعد پھر بخت نصر آتا ہے، بیت المقدس شہید کر دیا جاتا ہے، یہودی غلام بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ عزیر علیہ السلام آتے ہیں، وہ دوبارہ سے بیت المقدس کی تعمیر کرتے ہیں اور یہودیوں کو دوبارہ سے ان کا کھویا ہوا مقام دلاتے ہیں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو یہ ان کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حواریوں کے اوپر شدید ظلم ہوتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد رومن امپائر کا بادشاہ جو ہے وہ عیسائیت قبول کر لیتا ہے، لہٰذا عیسائیت ایک اسٹیٹ کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ پھر یہودیوں کی جو ہے وہ شامت آنے شروع ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 70 سال کے بعد ٹائٹس آتا ہے، وہ پھر بیت المقدس کو شہید کرتا ہے اور لاکھوں یہودیوں کا قتل کرتا ہے۔ یہ پھر ان کے اوپر زوال کا دور آتا ہے، پھر یہ لوگ مختلف ملکوں میں جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اس دور کو جو ہے وہ دور انتشار بھی کہا جاتا ہے، ڈسپورا کا دور کہا جاتا ہے۔ حضرت مرضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے تو وہ پھر اجازت دیتے ہیں کہ بیت المقدس میں یہودی، عیسائی اور مسلمان جو ہیں وہ تینوں آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ آباد کاری نہیں کر سکیں گے، زمینیں نہیں خرید سکیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پورا زور لگاتے ہیں، مگر وہاں پہ بھی ان کو کامیابی نہیں ہوتی ہے تو یہ ان کو ہی جو ہے شہید کروا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ساری ہسٹری چلتی رہتی ہے کہ یہ دنیا میں مختلف علاقوں میں پھرتے رہے، پھر ہٹلر کا دور بھی ان کے اوپر آتا ہے، ذلت جو ہے وہ ان کا مقدر رہتی ہے۔ پھر 1917 میں جو ہے یہ ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ پاس کرواتے ہیں جس میں ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ فلسطین میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جائیدادیں بھی جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں، اور تقریباً اس کے 31 سال کے بعد جو ہے اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ وہاں پہ وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آج جو ساری صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ان کی مختصر سی تاریخ ہے، لیکن یہ اس سارے دور میں یہ قوم جو ہے یہ مختلف لوگوں سے پڑتی ضرور رہی ہے۔ ابھی وقتی طور پہ جن پہ تھوڑا سا عروج کا وقت آیا ہوا ہے، یہ عنقریب زوال ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کا فائنل جو ہے وہ حشر قائم ہو جائے گا۔ ثم پھر الیہ مرجعکم، پھر تم سب کا لوٹا ہماری طرف ہوگا، فاحکم بینکم، ہم فیصلہ کریں گے تم سب کے درمیان میں، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے تھے۔